انصاف کو بولا رکھنے کے لیے میں نے اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں اس میں صرف کی. آج میرے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کو، ایک چھوٹے چھوٹے ملازم جو ہیں ان پر سیاست نہیں چھوڑی جا سکتی. پالیٹکس جو ہے وہ بہت سیریس میٹر ہے، جس کو ایک 17 گریڈ یا 18 گریڈ کے افسر کے اس کے ایما پہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی کیوں اس نے کوئی غلطی بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. میں کمپلین کرتا ہوں، میری کمپلین کو سنیں، صحیح طریقے سے سنیں اور مجھے مطمئن کرائیں کہ بھئی یہ کمپلین کیوں کر رہا ہے. تو پالیٹکس بہت سیریس میٹر ہے. ایک 17 گریڈ کے افسر پر اعتماد کرتے ہیں لیکن مجھ پر اعتماد نہیں کرتے. میں بھی سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوں، میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، عزت بھی دیا ہے، شہرت بھی دیا ہے اور دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن جھوٹ میں نہیں بولوں گا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے. میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. میرے 207 ووٹر جو ہیں ان کو حق رائے دہی سے روکا گیا ہے، جو میں کہتا ہوں بہت بڑی بے انصافی ہے. اس سے بڑھ کر بے انصافی دنیا میں نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اپنا حق جو ہے نا اس کے لیے اپنا ووٹ صحیح ڈال دیں پر پابندی لگے اور اس کو روکا جائے. یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. میں اس لیے بار بار آپ لوگوں کو بھی تکلیف دے رہا ہوں اور بار بار اس سٹیج پہ آ رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہتر علم ہے کہ باشا ڈیم ہمارے علاقے میں بہت متاثر کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو. آپ سب کو پتہ ہے رائی کوٹ پل تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ سب متاثر ہو رہا ہے باشا ڈیم کی وجہ سے. کوئی بھی آدمی اپنے والدین کی قبرستان کو، اپنے والدین کے قبروں کو پامال ہونے نہیں دے گا، اپنی جان کی قربانی دے گا، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی قبروں کو پامال ہونے کوئی نہیں دیتا. لیکن ہم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا کہ پاکستان کے لیے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی قربانی ضرورت ہے. ایک بڑے مقصد کے لیے ہم نے اس کو قربان کیا، اپنی قبریں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی. میں سمجھتا ہوں میرے خاندان کی جتنی زمین اس باشا ڈیم میں آئی ہے کسی آدمی کی نہیں آئی. آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے. ہم نے قربانی دی ہے اور قربانی بھی وہ دی ہے کہ چلاس کے رہنے والے لوگ جن کی زمینوں کی داسس کی قیمت 1,50,000 روپے ہوتی ہے تو ہمارے گوہر آباد والوں کی قیمت 1,00,000 روپے ہوتی ہے. کیا وہ سونے کا پر ہے؟ وہاں کوئی سونے کی گھاس اگتی ہے؟ وہاں وہ سارے داسس برابر ہیں. ہم نے اس کو بھی قبول کیا کہ بھئی چلو ہمارے علاقے میں چھوٹی موٹی ڈیفرنسز کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے ہم اس کی بھی قربانی دیں گے. لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی ہوتے ہوئے کوئی بھی آدمی کے، کسی بھی سینئر آدمی کے کندھے پر کوئی جوں تک نہیں رینگی ہے. ہم چیختے چلاتے رہے. آپ کو پتہ ہے چلاس میں جب یہ پتہ چلا کہ میرے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، رائی کوٹ سے لے کر گورنر فارم تک سارا روڈ بلاک کیا گیا تھا. ہمارے لوگوں نے جذبات میں آ کر بلاک کیا گیا، لیکن ہم نے ایک لا ایبائڈنگ قومی کی شہریت کی حیثیت، شہری کی حیثیت سے ہم نے اس کو روکنے مناسب نہیں سمجھا، صرف اس لیے کہ بھئی یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے. اس انٹرنیشنل روٹ پر یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے اس کو فوراً کھول دیا کہ بھئی یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کھلوا دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شرافت سے یہ انتظامیہ والے اور یہ جو الیکشن کرنے کا عملہ جو ہے نا ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بھئی میں اگر آج کہہ دوں تو یہ کہ جو ہے یہ 1 مہینے تک کھل نہیں سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں، یہ کہ جو 1 مہینے تک نہیں کھل سکے گا. لیکن نہیں، ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. ہم آج بھی ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے، ہم آج بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اس متعلقہ عملے سے کہ یار ہماری بات سنیں،
اور ہمارے ساتھ انصاف ہو، اور وہ معاشرہ جس میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. جس علاقے میں بھی انصاف جو ہے وہ مجروح ہو، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ علاقہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا ہے. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے علاقے چلاس دار تنگیر کے مخصوص حالات ہیں. قبائلی طرز پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. ہمارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرنا، میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے. وہاں کے مخصوص حالات ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں جو ہے نا ٹرائبل بیلٹ ہے، طالبان کا انفلوئنس ہے، طالبان کا وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں اثر رسوخ بہت زیادہ ہے. ہر گھر میں 3 طالب ہیں. میں آپ کو کلیئر کر بتاتا ہوں، ہر گھر میں 3 طالب ہیں. لیکن ہم شرافت کی زندگی پہ گزارنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی وہ ایک طالب بنے ہم ان کے ساتھ طالبانائزیشن میں ہم مدد دیں. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں. ہمارا علاقہ کافی ایجوکیٹڈ ہے as compared to the other parts of دیامر ڈسٹرکٹ. گور آباد از ایجوکیٹڈ فیملی ہے، ایجوکیٹڈ علاقہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گڑبڑ اس علاقے میں ہو، لیکن ہمیں مجبور کیا جائے تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، انتظامیہ کو بتا دیتے ہیں، ہم معاف نہیں کریں گے. ہمارے حالات درست ہونے چاہیے. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں گورنمنٹ کے آفیسر کو کتنے کو، ایس پی کو، میجر کو اور پتہ نہیں ڈی ایس پیز کو کتنے کو قتل کیا گیا. آپ لوگوں کو پتا ہے بہتر طریقے سے. تو یہ بے انصافی ہمارے ساتھ نہ ہو. ہم امن سے رہنے والے لوگ ہیں. ہم امن آشتی کے پیشوا ہیں. ان کے امن آشتی چاہتے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں. کہتے ہیں کہ پیس از دی بیسس آف لائف ان اسلام. پیس از دی بیسس آف لائف ان اسلام. War is resorted only when there is no course open to Muslim. مسلمان کے لیے جنگ لڑنا بالکل منع ہے، لیکن اس وقت جب کوئی اور چارہ کار نہ ہو تو اس کو جنگ لڑنے کی اجازت ہے، حکم ہے جنگ لڑنے کا. تو ہمارے ساتھ اتنی بے انصافی ہو تو ہم جو ہے نا ہم جنگ ضرور لڑیں گے انشاءاللہ. ہم اپنا حق لینے کے لیے جنگ ضرور لڑیں گے. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بے انصافی نہ ہو. اب بھی وقت ہے. ایک چھوٹے سے افسر کے مقاصد پتہ نہیں رشوت کا ہے، مقاصد پتہ نہیں سینئر کا دباؤ کا ہے، مقاصد پتہ نہیں کسی گورنمنٹ بنانے والے آدمی کا اپنا کوئی منصوبہ ہو. یہ ملک کو یعنی ڈسٹرب کرنا اور ملک جو ہے نا اس کی امن آشتی کو ختم کرنا اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ کے فورم سے میں تھرو اس فورم کے میں اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چیف آف آرمی سٹاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹرائبل بیلٹ ہے ہمارے یہاں سے سی پیک میں گزرنا ہے. ہمارے یہاں سارا ایریا جو ہے انڈین بارڈر ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلط قسم کی بات ہو. ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے، سکون رہے. ہم فوجی بھائیوں کا اپنا انتہائی مشکور ہیں کہ ہمارے دیامر کے حالات کو انہوں نے درست کیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اس امن کو سبوتاژ نہ کرے. میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر سے اور ریکویسٹ ہے میری چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ مداخلت کریں اور بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ بے انصافی کیوں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ملک کے اندر بے انصاف اگر بول بالا نہیں ہو تو وہاں امن نہیں رہتا ہے، اس ملک کی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بے انصافیاں ہوتی ہوں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی میرا جو کیس ہے اس کو تھارولی چیک کیا جائے اور اس کو دوبارہ ڈیپلی اس پر تھاٹ دیا جائے، اس پر سوچا جائے
کہ کیا میں غلط کہتا ہوں کہ میں سچ کہتا ہوں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ کوئی اس قسم کا افسر جس نے چھوٹی موٹی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں. ہاں اگر میں نے کوئی بوگس کام کیا ہے, میں نے غلط کوئی بیلٹ پیپر بنوایا ہے تو میں اس کے لیے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. مجھے جیل بھیج دیا جائے, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں نے کچھ نہیں کیا, میرا ایک سپاہی, میرا ایک افسر اگر وہ اپنی ڈیوٹی رات کو اس اندھیرے میں وہاں جا کر ڈیوٹی دے رہا ہے اور اس کے ووٹ کا حق اس کو نہیں ملتا ہے, کیا یہ انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ یہ انصاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان سے کہ میرا انصاف مجھے دے دیں. نظری کی صورت میں تمام تر خرابی کی ذمہ داری موجودہ حکومت ہوگی, یہ ایڈمنسٹریشن ہوگی, یہ انتظامیہ ہوگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. بس آپ لوگ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا سر, پہلا سوال یہ ہے کہ